الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مجرب، مسنون اور روحانی عمل کا ذکر کریں گے جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ وہ حاجت جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہو، وہ پریشانی جو کسی دوا سے دور نہ ہو رہی ہو، وہ ضرورت جو ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود پوری نہ ہو رہی ہو، آج آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز ایک ایسا ذکر بتایا جائے گا جو اللہ رب العزت کے حکم سے ان سب مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دعا کی دعوت دی ہے اور ساتھ ہی وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن ہم انسان اکثر دعاؤں میں سستی کرتے ہیں یا پھر فوراً نتائج چاہتے ہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے حدیث مبارکہ میں محبوب کلمات کہلائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے بلکہ انسان کے اعمال کے ترازو کو بھی بھاری کرتا ہے اور دل کو سکون بھی عطا کرتا ہے۔ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کرتا ہے اور اسی سے حاجت مانگتا ہے، تو پھر رحمت الہی ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں صبح کے وقت ذکر کرتے ہوئے چھوڑا اور چاش کے وقت واپس آئے تو دیکھا وہ اب بھی ذکر میں مشغول تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اگر وہ تمہارے آج کے تمام اذکار کے ساتھ تولے جائیں تو ان کے برابر ہو جائیں گے۔ میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر وہ تمہارے آج کے تمام اذکار کے ساتھ تولے جائیں تو وہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمے کون سے ہیں جو آپ نے 3 بار پڑھے، اور میں صبح فجر سے پہلے سے بیٹھی ہوں اور میں ذکر اذکار میں مشغول ہوں؟ آپ نے وہ 3 بار کلمے پڑھے اور میرے تمام اعمال کے برابر ہو جائیں گے، وہ کیسے کلمے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات پڑھ کے سنائے۔ وہ کلمات یہ ہیں، توجہ کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات صحیح مسلم کے اندر لکھے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو دل، عمل اور دعا کے ساتھ جڑ کر انسان کی تقدیر تک بدل سکتی ہے۔ عمل کا طریقہ، اگر آپ کے دل میں کوئی شدید حاجت ہے، کسی بیماری کا علاج نہیں مل رہا، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی خواہش ہے، یا کسی بھی دنیاوی اور دینی معاملے میں
الجھن ہے تو آپ یہ عمل کریں۔ باوضو ہو کر کسی تنہائی میں بیٹھیں، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، نیت کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے رجوع کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پورے یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو یہ عمل روزانہ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت کیا جائے۔ یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک روحانی نسخہ ہے جو ایمان، یقین اور محبت الہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ اثر دکھاتا ہے۔ آخری بات، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اسی سے امید رکھیں اور زبان کو ذکر سے آباد کریں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ حاجت پوری ہوگی جو آج آپ کو ناممکن لگ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے اور تمام مشکلات آسان فرمائے۔ میرے واسطے دعا کیجئے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔